اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون قل کہہ دیجئے هذه سبیلی یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف، علی بصیرت دلیل پر بصیرت پر، انا میں ومن اتبعنی اور وہ جنہوں نے میری اتباع کی، وسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے، وما ارسلنا من قبلک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول الا مگر رجالا مرد، نوحی الیہم ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف، من اہل القرى بستیوں میں سے جو تھے، افلم یسیروا فی الارض کیا پس نہیں چلے پھرے یہ لوگ زمین میں، فینظروا پھر دیکھتے کیف کان کیسا ہوا، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے ہوئے، ولدار الآخرۃ اور البتہ گھر آخرت کا، خیر بہت بہتر ہے، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو ڈرے، افلا تعقلون کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو۔ گزشتہ آیات میں فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ کی قدرت کی نشانی اور اس کی توحید کے دلائل ہر طرف بکھرے پڑے ہیں، انسان کے چاروں طرف اور انسان کی اپنی ذات میں اللہ کی توحید کی بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وما یؤمن اکثرهم باللہ کم لوگ ہیں جو اللہ کی توحید پر اور اس کی قدرتوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، بہت ساری تعداد شرک کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ تو مزید اسی کے بارے میں فرمایا قل هذه سبیلی، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے، ادعو الی اللہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت بصیرت پر، بصیرت کہتے ہیں دل کی بینائی کو، یعنی سوجھ بوجھ کو، اور ایک لفظ بصارت ہوتا ہے، بصارت کے معنی آنکھ کی بینائی اور بصیرت کے معنی دل کی بینائی، تو علی بصیرت پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، انا میں ومن اتبعنی اور جس نے بھی میری اتباع کی، سب کا یہ کام ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اسی توحید کی دعوت دی حضور کے بعد، پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، امت کے تمام طبقات، اور اب بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے اس کا یہی کام ہے، دعوت الی اللہ کا،
اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ کی پاکی بیان کرنا، و سبحان اللہ، اور میں اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہوں کہ وہ اللہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب کی یہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ سب پیغمبر یہی دعوت دیتے رہے، سب اللہ کے نیک بندے، محبوبین، پیغمبروں کی اتباع کرنے والے، سب کی یہی دعوت تھی۔ اور یہی اللہ نے سب کو ہر نماز میں اسی کی تعلیم دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندگی صرف اللہ کی، اور جہاں کہیں مشکل پیش آئے تو مدد اللہ کی ذات سے۔ یہ انسان کا ماٹو ہونا چاہیے، اس کی زندگی کا یہ قبلہ اور رخ ہونا چاہیے کہ بندگی ہمیشہ اللہ کی کرے اور ہر مشکل پریشانی میں مدد کے لیے اللہ کی ذات کو پکارے۔ اور یہی سب پیغمبروں کی دعوت اور یہی سب اولیاء اللہ کی دعوت کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے، اور سب کو بھلے کرنے والا، سب کی مشکل آسان کرنے والا، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اولیاء اللہ میں سے بڑا نام ہے۔ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے بیٹے عبد الوہاب پاس بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا حضرت جاتے جاتے کوئی ہمیں نصیحت فرما جائیں، تو آپ نے یہی فرمایا تھا، التوحید التوحید التوحید، اے بیٹے اللہ کی توحید پہ قائم رہنا، اللہ کی توحید پہ قائم رہنا 3 بار فرمایا۔ اور یہ پیغمبروں کی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی توحید پر آ جاؤ، اس کو یکتا وحدہ لا شریک مان لو، اور اس کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا نہ بناؤ۔ تو اس کے یہ جو نفی ہے غیر کی کہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا الہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کے پیغمبر، نہ کوئی اللہ کے ولی، غوث قطب ابدال مجدد، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ تو اس کے معنی لوگ یہ نکالتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کے مطلب نبیوں کی بے ادبی، ولیوں کی گستاخی ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے کم عقلی کی بات نکالی کہ اللہ کی توحید کا اس بات کرنے سے ولیوں کی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ وہ اسی وجہ سے ذہن میں آتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ امداد کن شیخ عبد القادر جیلانی امداد کن، کہ لوگ کم عقلی یا جہالت سے یہ عقیدہ بنا بیٹھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی مشکل کشا ہے، اور داتا صاحب والی سرکار بھی سب کو دینے والی ہے، اور وہی سب کے مشکل کشا حاجت روا ہیں۔ تو جب ولیوں کے بارے میں اللہ والا عقیدہ رکھا جائے گا تو پھر ظاہر ہے جب اس کی نفی ہوگی تو انسان اس کو گستاخی بنائے گا، اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کو بے ادبی بنائے گا، جبکہ یہ بالکل ہے نہیں۔ قرآن کا جو نظریہ عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ قدرت، یہ صفت اللہ کی ہے کہ وہی سب کے حاجتیں پوری کرنے والا ہے، سب کی مشکلیں آسان کرنے والا ہے، سب کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ ہاں اللہ کے بندے جو مقربین میں انبیاء علیہ السلام میں ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین ہیں، یہ اللہ کے بندے اس کے مقرب ہیں، لیکن خدا نہیں بن گئے،
ان کو نہ خدا کی جگہ بٹھانا، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ادب ان کا صحیح یہی ہے کہ انہیں اللہ کے محبوبین اور مقربین میں شمار کیا جائے، اور وہ جو اللہ کی محبت میں ڈوب گئے اور اس محبت الہیہ کے رنگ میں رنگ کے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، اس میں ان کے نقش قدم پہ چلے۔ یہ ہے ولیوں کو ماننا، ولیوں کا ادب یہ ہے، ان کے مشن اور ان کے طریقہ زندگی اور ان کی تعلیمات پہ چلا جائے، نہ یہ کہ ان کو خدا کے منصب پہ بٹھا دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ شرک ایک ایسی بری بیماری ہے، یہ لگ جائے تو انسان کی نہ نماز رہنے دیتا ہے، نہ روزہ زکوٰۃ رہنے دیتا ہے، نہ حج عمرہ رہنے دیتا ہے، سب عملوں کو یہ شرک کھا جاتا ہے۔ اس لیے اس سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اسی لیے قرآن پاک کا سب سے زیادہ جو بیان کردہ مضمون ہے، مرکزی مضمون ہے، وہ یہی اللہ کی توحید کا ہے۔ اس لیے فرمایا وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی پیغمبر اور رسول من قبلک، آپ سے پہلے، آپ کو بھی بھیجا اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، الا رجالا، مگر سب مرد انسان اللہ نے نبی بنا کے بھیجے۔ کسی فرشتے کو اللہ نے نبی بنا کے نہیں بھیجا، انسانوں کے علاوہ انسانوں کے لیے اللہ نے کوئی اور مخلوق سے پیغمبر نہیں بھیجا، اور نہ ہی اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ سب پیغمبر حضرت آدم کی نسل اولاد سے آئے، اور اللہ نے سب مرد بنا کے بھیجے۔ نوحی الیہم، جو ہم وحی کرتے ان کی طرف، من اہل القرآن، اور یہ سارے بستیوں اور یہ سارے پیغمبر بستیوں، قصبوں اور شہروں سے تعلق رکھتے تھے، کوئی صحرائی یا خانہ بدوشی والی ان کی زندگی نہیں تھی۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پس یہ لوگ چلے پھر کے انہوں نے نہیں دیکھا زمین میں، ادھر ادھر یہ سیر پہ جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، تو فینظروا، پھر یہ لوگ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہوئے۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا اور پیغمبروں کی توحید کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت کو ٹھکرایا، تو پھر دیکھو جا کے ارد گرد دنیا میں ان کا کیسا برا انجام ہوا۔ ان کے کھنڈرات آج بھی چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ اللہ کے باغی یہاں پہ رہتے تھے، اللہ کے سرکشوں کی کسی زمانے میں یہ آبادی تھی، ان کی بغاوت اور سرکشی سے اللہ نے ان کی آبادیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ تو یہ دیکھیں ادھر ادھر جا کے عاقبۃ الذین من قبلہم، اپنے سے پہلوں کا انجام۔ ولدار الآخرۃ خیر، البتہ آخرت کے گھر، اس کا بہتر انجام، آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟ خیر، بہت بہتر ہے اس دنیا سے، للذین اتقوا، ان کے لیے جو اللہ سے ڈر کے زندگی جنہوں نے گزاری، جو دنیا میں اللہ سے ڈر کے اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، تو آخرت اللہ نے انہی کے لیے بہتر رکھی ہے۔ اور جنہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ دنیا گزاری، اللہ کی سرکشی نافرمانی کے ساتھ دنیا گزاری، ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر نہیں ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے اس میں۔ افلا تعقلون، کیا اتنی موٹی سی بھی بات تم نہیں سمجھ پاتے؟ اتنی بھی سمجھ نہیں تمہیں آ رہی کہ آخرت میں ایمان کام آنے والا ہے، کفر و شرک آخرت میں انسان کے لیے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اپنے رب سے تعلق بنا کر اس کی تابعداری اور فرما برداری کی زندگی گزارو، اس کی نافرمانی اور سرکشی والی زندگی سے باز آ جاؤ۔ افلا تعقلون، کیا پس تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں؟